معصیت نہایت ہی بری چیز ہے اور مہلک ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ وقت اور گھڑی بندے کے واسطے نہایت مبغوض اور منحوس ہے جس میں یہ اللہ کا نافرمان بنتا ہے۔ کہتے ہیں نا نحوست ہو گئی ہے، تو اس کی زندگی وہ گھڑی بڑی منحوس ہے جس میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ گھر اور وہ جگہ بڑی منحوس ہو جاتی ہے جہاں اس نے اللہ کو ناراض کیا، جب تک کہ اس کا ازالہ توبہ کے ذریعے نہ کر۔ فرمایا معصیت نہایت ہی بری چیز ہے اور مہلک ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ وقت اور گھڑی بندے کے واسطے نہایت ہی مبغوض اور منحوس ہے جس میں یہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اگر حس ہو تو فوراً معصیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوس ہوتی، حس ہو برقع اوساط یہ حس ختم ہو جاتی، حس احساس عادت کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے کپڑے اکثر گندے رہتے ہیں تو ایک داغ دھبا اور لگ جائے تو پتہ نہیں لگتا، یار ہوتا ہی ہے، اور ایک آدمی صاف ستھرا کپڑا پہننے کا مزاج ہے، ذرا سا چھینٹا بھی پڑ جائے بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب دل پر گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، کوئی اور گناہ بھی ہو جائے تو حس نہیں رہتی، اور اگر اللہ رب العزت پاکیزہ قلب نصیب فرما دے اور پھر غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً احساس ہوتا ہے کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ غلط چیز دل کے دامن پہ لگ چکی ہے، فوراً احساس ہو جاتا ہے، تو ظلمت محسوس ہوتی ہے۔ ظلمت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، فرمایا جب کوئی مسئلہ مجھے سمجھنے میں دقت محسوس ہوتی تو میں استغفار کرتا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اور فوراً اس مسئلے میں آسانی ہو جاتی۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تو رونے لگے، کہاں یہ ابو حنیفہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کوئی غلطی ہو گئی، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہم جیسا کو ہم نے کچھ کرتے ہی نہیں غلط، سبھی صحیح کرتے، سبھی صحیح کرتے۔ تو جس قدر آدمی کا دل پاکیزہ ہو جائے اس قدر حساس ہو جاتا ہے گناہوں کے معاملے میں، حساس۔ ایک وقت آتا ہے اسے فرائض کی فکر نہیں ہوتی، اور ایک وقت ہوتا ہے الحمدللہ اسے کراہت سے بھی مکروہات سے بھی کراہت آنے لگتی، مکروہات سے بھی کراہت آنے لگتی۔ تو جس قدر اللہ رب العزت پاکیزہ قلب نصیب فرما دے اسی قدر گناہوں کی حس اور اس سے بے چینی بڑھ جاتی۔ بعض نافرمانی کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے عمل میں توفیق سلب کر لی جاتی، بعض گناہوں کی نحوست سے عمل کی توفیق چلی جاتی۔ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھا کرتا تھا، کتنے دن اس نے پڑھی، ختم ہو گئی۔ تہجد میں اٹھا کرتا تھا، کسی گناہ کی نحوست سے محروم ہو گیا۔ تلاوت کی توفیق مل جاتی تھی، ملتی نہیں ہے۔ یہ جسم ہے نا، جسم، اس جسم پہ جب بوجھ آ جائے تو اس کے نیچے سے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس جسم کے ڈھانچے میں ایک اور انسان ہے، اسے روح کہتے ہیں، اس پر بھی بوجھ آتا ہے، اور جب اس پر گناہوں کا بوجھ آتا ہے تو اس کے لیے پھر صبح اٹھنا، تہجد میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، بوجھ ہے نا۔ اس جسم کے اوپر بوجھ آ جائے تو نیچے سے اٹھنا مشکل، پہاڑ گر جائے، کسی کھائی میں دب جائے۔ تو اسی طرح اندر کا جو انسان ہے جسے روح کہتے ہیں، اس پر جب گناہوں کا بوجھ آتا ہے اس کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بس اوقات مسجد میں کام کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے پہلے نماز کے لیے نہیں جا سکتا۔ نیکی ایک قدم پہ،
نہیں جا سکتا. اتنا پاؤں بوجھل ہے ان گناہوں کی نحوست سے، اتنا بوجھ ہے کہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، قدم اٹھا ہی نہیں سکتا. تو بس اوقات گناہ کی نحوست سے آدمی عمل کی توفیق سے محروم ہو جاتا، کوئی نہ کوئی عمل اس کی زندگی سے نکل جاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ بات تو میرے عزیزو طے ہے، گناہ کی نحوست سے اللہ وقت میں اور زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے. ایک آدمی 60 سال مر گیا، نکمہ ہو کے مرا، اور ایک آدمی نے 60 سال تک ایک دنیا کے اندر بہار پیدا کر دی. کتنا فرق ہے. ایک آدمی 70 سال زندگی گزار کے چلا گیا، اور ایک آدمی الحمدللہ 70 سال میں ہزاروں کی بنا کے چلا گیا، ہزاروں کی بنا کے چلا گیا. تو جس قدر معاصیت سے اجتناب ہوتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت نصیب فرماتا، قیمتی بن جاتا، زندگی میں برکت ہو جاتی. اللہ رب العزت پھر اس سے کام لے لیتا ہے. تو گناہ بڑی منحوس چیز ہے، بڑی منحوس، اس کی بڑی نحوست ہے. لوگ روتے ہیں بچے کا نام کوئی ایسا تو نہیں رکھ لیا اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا. ارے میں کبیرہ گناہ جو تیرے گھر میں ہو رہا ہے اس کی نحوست تو ہے، اس پہ نظر ہی نہیں جاتی. حالانکہ سب سے بڑی نحوست گناہ ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے. بعض نافرمانی کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں 40 سال ایسے آئے کہ اذان بعد میں ہوئی اور میں مسجد میں پہلے موجود تھا. اور میرے ہاں تو شاید مہینہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان کم سے کم جمعے کی اذان سے پہلے میں مسجد میں موجود ہوں. عام نمازوں کو دور کی بات ہے، سال کی دور بات، ایک مہینے کی بات عرض کر رہا ہوں. پہلے مسلمانوں میں عمل تھا کہ جیسے عید کی نماز میں سویرے سویرے مسجد میں جایا کرتے تھے، جمعے کے لیے بھی ایسی ہی سویرے سویرے مسجد میں جایا کرتے تھے. کام نماز کے بعد ہوا کرتا تھا. اس سے پہلے سب جمعے کی تیاری، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سورہ کہف پڑھنا، تلاوت کا اہتمام، کثرت سے دعائیں، کثرت سے درود شریف. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن کے اندر ایک عید ہے، مسلمانوں کی عید ہے، اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے. اہتمام ہوتا تھا، اہتمام. علامہ بھی نصیب فرما دے بھائی. چلو صبح نہیں آ سکتے تو 10 بجے آ جائیں، 10 بجے نہیں آ سکتے 11 بجے آ جائیں، 11 بجے نہ آ جائے تو 12 بجے آ جائیں. آخری درجہ مسلمان کا یہ ہے کہ پہلی اذان ہوتی ہی مسجد پہنچ جائے. یہ آخری درجہ ہے مسلمان کا. اس کے بعد آئے گا اگر اس وقت آیا جب عربی کا خطبہ شروع ہو گیا، اسے جمعہ نہیں ملا، اسے جمعہ نہیں ملا، یہ جمعے کی ساری فضیلت سے محروم ہو گیا. بس نماز اس کے فرض ادا ہو گئے، جمعہ نہیں ملا اسے. اس لیے کہ اس وقت جمعے کی فضیلت والے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے، ختم. تو عمل کی توفیق سلب ہو جاتی ہے بس اوقات، عمل کی توفیق سے. پھر اسی طرح جمعے میں تھوڑا سا اہتمام کر لیا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ پورے جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی جس میں دعا قبول ہوتی. اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ صبح شام دونوں عربی خطبوں کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے درمیان دعا بغیر ہاتھ اٹھائے. یہ کون سا وقت ہے؟ تو اکثر حضرات کی، ویسے تو اللہ کی حکمت ہے کہ بندہ اس پورے دن ہی کے اندر اس جستجو میں رہے کہ وہ گھڑی مجھے مل جائے، اس لیے نہیں بتایا. اکثر حضرات کی رائے ہے کہ وہ وقت عصر سے مغرب کا درمیان کا وقت ہے.
تو اگر ایسا ہو جائے کہ عصر کے بعد تھوڑی سی اللہ کی یاد ہو جائے اور مغرب سے پہلے تھوڑی سی فکر ہو جائے، بہت بڑا دن جا رہا ہے میاں، بہت بڑا دن، مغرب سے پہلے تھوڑا سا اہتمام ہو جائے اور عصر کے بعد تھوڑا سا اہتمام ہو جائے تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ اس جمعے کی بھرپور فضیلت مل جائے گی۔ اللہ ہمیں آخرت کے اعمال کی قدر و قیمت ہمارے دل میں بٹھا دے۔ دنیا کی سیزن کا تو ہم کہتے ہیں میاں جانے نہ پائے کوئی 1 گھنٹہ بھی، ہاں جانے نہ پائے، اتنی بڑی دولت ہے یہ جمعہ، سبحان اللہ۔ فرمایا معصیت میں ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے محکوم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو ظلمت محسوس ہوتی ہے، دوسرا فرمایا کسی عمل سے محروم ہو جاتا ہے، کسی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ماتحت اس کے نافرمان بن جاتے ہیں، اس کے ماتحت اس کے نافرمان بن جاتے ہیں، اس کے محکوم۔ جب یہ حاکم کا اس نے ناراضگی مول لی ہوئی ہے تو پھر اس کے محکوم بھی اس سے ناراض ہونے لگتے ہیں۔ بس اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے اور بس اوقات تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ جب اسے اپنے محکوم میں کوتاہی دیکھے تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ میں اس سے بہتر کیا تقوی اختیار کر سکتا ہوں اور اپنے اندر کیا بہتری لا سکتا ہوں اور کہاں خطا اور غلطی ہو رہی ہے۔ بس اوقات اعضاء اور جوارح سے گناہ نہیں ہو رہا ہوتا، آنکھ سے گناہ نہیں ہو رہا ہوتا، زبان سے گناہ نہیں ہو رہا، ہاتھ سے گناہ نہیں ہو رہا ہوتا، پاؤں سے گناہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کا دل گناہ کر رہا ہوتا۔ اس کے اندر حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ، ریا کا بھوکا، شہرت کا بھوکا، نام کا بھوکا، حسد، کینہ، بغض، یہ دل کے گناہ ہے۔ اس سے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس سے گناہ کر رہا ہوتا ہے، جس کی نحوست ہوتی ہے تو اس کی نحوست سے محکوم بھی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ جو مصیبت کے گناہ کی سزا میں پہنچتی ہے اس کی علامت، جو مصیبت گناہ کی سزا میں پہنچتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں پریشانی محسوس ہوتی ہے، اور جو مصیبت درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے اس میں پریشانی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصیبت تو دونوں پہ آتی ہے، متقی پر بھی آتی ہے، نافرمان پر بھی آتی ہے۔ تو جو مصیبت آئی گناہ کی سزا میں اس میں پریشانی بھی ساتھ آتی ہے، اور جو درجات کی بلندی کے لیے مصیبت آئی سبحان اللہ اس سے دل بڑا مطمئن رہتا، بڑا مطمئن رہتا۔ کوئی آپ کو سوئی چبو دے، لڑیں گے نہیں لڑیں گے؟ کیا کر رہا ہے؟ اور ڈاکٹر کے پاس خود جاتے ہیں ذرا سوئی لگا دو، فرق ہے نا؟ جب ڈاکٹر کو سوئی لگا رہے ہیں تو آپ بڑا مطمئن ہیں، اور کوئی اور سوئی چبو دے کتنے بے چین ہو جائیں گے؟ ہاں یہ فرق ہے۔ اطمینان رہتا ہے کہ درجات کی بلندی ہو رہی ہے، اطمینان رہتا ہے۔ دل کے تباہ ہونے کی علامتیں، فرمایا دل کے تباہ ہونے کی علامتیں یہ ہیں: واز کرنے میں بڑا دل خوش ہو، تعلقات مع سوی اللہ میں دل پھنسا ہوا ہو، ہر وقت کسی نہ کسی کا خیال، کسی نہ کسی چیز کا خیال، دل اسی میں پھنسا ہوا۔ نمبر 3، یکسوئی سے کورا ہو، یہ دل برباد ہونے کی علامت ہے، اسے یکسوئی نصیب ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا خلوت نصیب ہو جائے، اور بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو جلوت کے اندر بھی یکسوئی نصیب ہوتی ہے کہ ان کا دل الحمدللہ ما سوی اللہ سے خالی ہوتا۔ ہمیں نہ خلوت جسمانی نصیب ہوتی ہے اور نہ حقیقی
خلوت محسوس ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں دل پھنسا ہوتا ہے. تو یکسوئی سے کورا ہونا یہ بھی دل کی تباہی کی علامت ہے. اس لیے یکسوئی کے ساتھ کچھ گھڑیاں ضرور تلاوت ہو اور اس میں صرف اللہ کی یاد ہو، بس کچھ وقت ضرور اس کے لیے نکالیں، ورنہ دل بالکل تباہ ہو جاتا ہے. نصیحت کرنے میں مزہ آتا ہے، نصیحت سننے میں طبیعت خراب ہوتی ہے. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے دل لگتا ہی نہیں، 5 منٹ کے لیے مصلی پہ بیٹھنا مشکل. اندر آ جاؤ بھائی، باہر نہ بیٹھو، اندر آ جاؤ. شاباش، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. شاباش. فرمایا دل کی تباہ ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ واز کر کے دل خوش ہو، تعلقات ما سوی اللہ میں دل پھنسا ہوا ہو، یکسوئی سے کورا ہو، نماز پڑھنے میں دھیان نصیب نہ ہو، واز جتنا چاہے کہہ لے اس میں مزہ آتا ہو. اپنی عیوب کو پہچاننے کے 4 طریقے ہیں. اچھا رہبر مل جائے، جیسے اچھے طبیب سے بیماری کی تشخیص صحیح ہوتی ہے، بیماری کی تشخیص صحیح ہوتی ہے. اچھا رہبر مل جائے. نمبر 2، ایسے ساتھی مل جائیں جو اس کے عیوب پہ نگاہ رکھیں. اب تو ہمیں ایسے ساتھی اچھے نہیں لگتے، تم ہمیں بزرگ کہو، ہمیں تمہیں بزرگ کہیں گے. ہاں، ورنہ اصل خیر خواہ وہ ہے جو محبت کے انداز میں اس کی غلطیوں پہ اس پہ تنبیہ کرتا رہے، شرمندہ نہ کرے، رسوا نہ کرے، لیکن محبت کے انداز میں اس کی کمیاں بتاتا چلا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلیمان فارسی سے کہا، سلیمان جب بھی میرے اندر کوئی چیز دیکھو مجھے ضرور بتایا کرو، مجھے ضرور بتایا کرو. دشمنوں سے سن سن کر اپنے عیوب معلوم ہو جاتے ہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو خیال کرے کہ ہاں ہو سکتا ہے میرے اندر ہو، اس سے بھی عیبوں کا پتہ چلتا ہے. دوسروں کی کوئی برائی دیکھے تو اپنے اندر غور کرے کہ یہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے. مشہور ہے نا، دوسروں کا تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنا شاطیر بھی نظر نہیں آتا. ہاں، دوسروں کی چیز فوراً نظر آتی، اپنا کچھ نظر نہیں آتا. تو دوسروں کے عیب دیکھ کر اپنا محاسبہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان فارسی سے اپنے عیوب پوچھے. صحابہ نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے سپرد کیا ہوا تھا، اس کے بعد پھر بھی آپس میں پوچھا کرتے تھے. فرمایا مصائب کو گناہوں کی سزا سمجھو یا ایمان کی آزمائش، مگر یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گئے، کیونکہ یہ خیال خطرناک ہے. اس سے تعلق ضعیف ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ تو خیال کرو کہ میری گناہ کی سزا ہے، اور یہ تو خیال کرو کہ یہ میری ایمان کی آزمائش ہے. یہ خیال نہ کرو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کیونکہ بس اوقات اماں محبت میں بھی تھپڑ مارتی ہے، ناراضگی میں صرف تھوڑی مارتی، دشمنی میں تھوڑی مارتی. باپ پیار سے بھی تو تربیت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے. یہ ضروری نہیں دشمن ناراض ہو کے تھوڑی کرتا ہے. تو یہ سمجھے کہ اللہ کا تعلق تو ویسا ہی ہے، لیکن مجھ پر جو مصیبت آئی ہے گناہ کی وجہ سے، کہ اللہ مجھے تنبیہ کر رہا. یہ نہ کرے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، ورنہ وہ تعلق آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا. پریشانی کا علاج اللہ کی رضا کی چاہت ہے.
پریشانی کا سبب ہمیشہ معصیت ہوتی ہے جس کی حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے۔ پریشانی کی وجہ ایک ہے بیماری کی وجہ نہیں، آزمائش کی وجہ نہیں، مصیبت کی وجہ نہیں، اس کی ہو سکتا ہے وجہ درجات کی بلندی بھی ہو، لیکن پریشانی کی وجہ ہمیشہ معصیت ہوا کرتی کہ آدمی پریشان رہ رہا، ہاں پریشان ہی رہ رہا۔ ایک ہے وقتی پریشانی، وقتی خوف، یہ کوئی بات نہیں، یہ انسان بشر ہوتا ہے، لیکن پریشان رہنا، خوف زدہ رہنا، یہ اچھی علامت نہیں، یہ اچھی علامت نہیں۔ فرمایا کہ پریشانی گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سچی توبہ کر لے، اہتمام کے ساتھ عزم کر کے کہ آئندہ نہیں کروں گا، ہاں اس کی برکت سے اللہ رب العزت پریشانی ختم فرما دے گا۔ بس اوقات ایک گناہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے، غیبت کر لی، یا مثال کے طور پہ اس نے شراب پی لی، اس کو سامنے رکھ کر تو توبہ کرتا ہے، لیکن جو دو اور کئی گناہ کر رہا ہوتا ہے ان سے توبہ نہیں کرتا، تو اس لیے اس کی پریشانی موسیقی اوقات زائل نہیں ہوتی، پریشانی زائل نہیں ہوتی۔ اور اگر مجموعی طور پہ توبہ کر لے کہ اللہ میں نے جان کے کیا ہے، بھول کے کیا ہے، جسمانی کیا ہے، اور دل سے گناہ کوئی کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، ہاں سب سے سچی توبہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، عزم ہمت کے ساتھ، تو اس کی برکت سے اللہ اس کی فوراً پریشانی دور فرما دے گی اور اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ فرمایا پریشانی کا سبب ہمیشہ معصیت ہی ہوتی ہے۔ رنج اور غم کا علاج ایسے شخص تلاش کیا جائے جس میں یہ اوصاف ہوں، دل سے اپنا خیرخواہ ہو، محب اور ہمدرد ہو۔ اگر آپ رنج میں رہتے ہیں، غم میں رہتے ہیں، تو ایسا آدمی تلاش کریں جس میں یہ خوبیاں ہوں کہ وہ آپ کا خیرخواہ ہو، ہمدرد ہو، نمبر 2 عاقل ہو، اگر صاحب تجربہ بھی ہو تو سونے پہ سہاگا، نمبر 3 رازدار ہو، آپ کی باتیں آگے نہ پھیلائے، رازدار ہو، چوتھا بے تکلف ہو، اگر اس کی رائے میں آپ کی غلطی ہو تو وہ آپ کو محبت سے بتا دے، نمبر 5 اگر دیندار ہو تو نور علی نور، ایسا شخص مل جانے کے بعد کسی غم اور فکر کا بوجھ اپنے دل پہ نہ رکھا جائے، بلکہ ہر واقعے کو جس سے خلجان بڑھنے لگے اس پر ظاہر کر دیا جائے، خود اس اظہار کی میں خاصیت ہے کہ غم ہلکا ہو جائے گا، اسے بتا دیں۔ اگر وہ کچھ تسلی دے یا کوئی مناسب تدبیر بدلا دے تو غم اور ہلکا ہو جائے گا۔ تمام اعمال کی جڑ اخلاق ہی ہے، اس کے اہتمام سے انشاءاللہ آدمی کا رنج اور غم ختم ہوتا ہے۔ بس اوقات اس غم کو اپنے اندر لیے بیٹھتا رہتا اور وہ اس کے جسم کی بیماری بن جاتی ہے، اس رنج کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور جسم کی بیماری بن جاتی ہے۔ تو کوئی ہمدرد مل جائے، خیرخواہ مل جائے، مہربان مل جائے، عقل مند مل جائے، نیک مل جائے، تو اپنی بات اس کے سامنے پیش کر دو، جو آپ کا رازدار بھی ہو، ہاں اور آپ کے بے تکلف بھی ہو کہ آپ کو تنبیہ بھی کر سکتا ہو، اسے بتا دو۔ انشاءاللہ آدھا ہلکا تو ہم ویسے ہی ختم ہو جائے گا، پھر اگر اس نے کوئی تدبیر بتا دی، رہنمائی کر دی، اور ہلکا ہو جائے گا۔ اندر نہ رکھو اسے، اندر نہ رکھو۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔